غامدی صاحب نے اس قوم کے اندر کم و بیش 50 سال کا عرصہ گزارا ہے اور اپنی تمام تر صلاحیتیں اور جو محنت ایک شخص کر سکتا تھا وہ کر کے ایک فکر اس قوم کے سپرد اب کر دی ہے۔ اور جیسا کہ غامدی صاحب نے فرمایا کہ وہ لا ینحل مسائل جو انسانی تاریخ میں آج تک کسی شخص کو کسی قول فیصل تک پہنچانے کا ذریعہ نہیں بن سکے، ہم مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم احسان و انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ غیب کی باتیں بتا دی ہیں کہ جن کے بارے میں آج دنیا مضطرب ہے، تو ہم دنیا کے لیے رہنمائی کے مقام پر آ سکتے ہیں، دنیا کو یہ خبر دے سکتے ہیں کہ جو انسانیت ہے اس کا آغاز کیسے ہوا، کیوں ہوا، ہمارا انجام اور خاتمہ کیا ہوگا، اور وہ معاملات جن کے اندر ہمارے پاس فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اس میں اللہ کی کتاب، اللہ کی شریعت ہمیں اس جگہ پر لا کر کھڑی کر دیتی ہے اعتماد کی کہ جس کا کوئی موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو مذہب اسلام کی اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی دعوت ہمارے پاس موجود ہے، لیکن جو تصویر ہم اس کی دنیا میں پیش کر رہے ہیں وہ چند اطلاقی معاملات میں باہمی اختلافات کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے کی نفی کی ہے، ایک دوسرے کی کردار کشی کی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہماری ملت کے علماء اگر اس چیز کو سنجیدگی سے محسوس کریں کہ ہم جس نسل کو دیوبندی، بریلوی، وہابی بنانے کا سوچ رہے ہیں، دین اور ایمانیات ان کے ہاتھوں سے ریت کی طرح سے رکھتا ہوا جا رہا ہے، یعنی ان کو ایمان اور اسلام پر قائم رکھنا مشکل ہے، آپ ان کو دیوبندیت کے خاص خانوادوں کی روایت پر قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ تو جو کچھ اس ملت میں اللہ تعالیٰ کی نعمت نمودار ہوئی ہے، مولانا حمید الدین فرائی اور دبستان شبلی کی ایک منہاج اور روایت کے طور پہ، جس نے اللہ کی کتاب کے فہم کو دوبارہ سے ری ڈسکور کیا ہے، اور اتنے بڑے بڑے معاملات ہیں۔ ہم نے بطور طالب علم غامدی صاحب کے ساتھ جو وقت گزارا اور اس میں ظاہری بات ہے مذہبیت کا پس منظر لے کر آئے تھے، تو کبھی کبھی حیرانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا امرت دھارا ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے، لیکن ہم لوگوں کو بتا نہیں سکتے، ان تک پہنچا نہیں سکتے کہ دیکھو یہ کیا چیز ہے جو دریافت ہو گئی ہے۔ یعنی وہ مغرب کے بڑے سوالات ہوں، وہ مشرق کے بڑے سوالات ہوں، وہ فلسفے کے بڑے سوالات ہوں، وہ الہاد کے بڑے سوالات ہوں، وہ خود انسان، رویے، مزاج، تاریخ، علم، ہر چیز اللہ کی کتاب آپ کو اس کے بارے میں جو روشنی دیتی ہے اس کا موازنہ ہی نہیں ہو سکتا۔ تو ہماری، آپ نے شروع میں جو پہلا سوال کیا تھا مایوسی کی ایک بہت بڑی وجہ اس قوم نے اپنے سرمایے کی، اپنے ٹیلنٹ کی اور اپنے ان جوہر شناس لوگوں کی جن کو اللہ صدیوں میں پیدا کرتا ہے کبھی قدر نہیں کی، اور یہ رویہ ایک دن میں پیدا نہیں ہوا، ہم آج اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ ہماری ملت میں اگر اس طرح کے عبقری اور نابغہ اذہان موجود تھے تو ضرورت اس امر کی تھی کہ سیاستدان، دانشور، علماء، تعلیم کے ماہرین ان لوگوں کے پاس آتے اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے۔ صرف دین کے بڑے علماء نہیں ہوتے، یہ ہر زاویے میں آپ کو قائم بالقسط رکھنے کی رہنمائی اور ہدایت دیتے ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی کہیے اس کو یا امت مسلمہ کی محرومی کہیے کہ عظمت رفتہ کی بازیافت میں تو ہم سرگرداں رہتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو کم سے کم ان کو حوصلے کے ساتھ جینے کا کوئی کرینہ یا رستہ دکھا سکے، پوری زندگیاں ان کے اوپر تنقید، ان کے اوپر تنقیص، ان کو مغرب کا ایجنٹ اور ان کی قدر افزائی تو ایک طرف، ان کو ملکوں میں رہنے پر بھی آمادہ نہیں کر پاتے۔ تنقید تک تو ٹھیک ہے، باقی چیزیں نہ کریں، یہ چیزیں نہ کریں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اس وقت بھی پاکستانی قوم، ہماری ملت، ہماری قوم ہے، ہم یہاں سے جانے کے بعد بھی اب دیکھیے غامدی صاحب کا اس قوم کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ایک دن بھی منقطع نہیں ہوا۔ لوگ تو بہت تنقید کرتے ہیں، جی آپ امریکہ میں جا کر بیٹھ گئے ہیں اور ملیشیا میں چلے گئے ہیں۔ میں آپ کو اپنے مشاہدے کا حال یہ بتاتا ہوں کہ اس ملک کی سیاست ہو، اس ملک کی معیشت ہو، اس ملک کے سماجی مسائل ہوں، اس ملک کے عام آدمی کے مسائل ہوں یا خواص کے مسائل ہوں، ہر وقت غامدی صاحب کی توجہات انہی کی طرف ہوتی ہے۔ ہم نے، آپ نے دیکھا ہوگا جو کنٹینٹ بھی ہم بناتے ہیں وہ اپنی قوم ہی کے اس درد کو سامنے رکھ کے بناتے ہیں، انہی کو رہنمائی دیتے ہیں اور مشکل موضوعات کو زیر بحث لے کر آتے ہیں، جس میں ہمیں پتہ ہے کہ ہماری اب اپنی پگڑی پونجی سرے بازار نیلام ہوگی، اپنے حلقے کبھی کبھی ساتھ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، اپنے ارد گرد کے لوگ، لیکن سچائی کا علم لے کر غامدی صاحب کھڑے ہوئے ہیں۔ اور میں یہی درخواست کروں گا آخر میں ان لوگوں سے کہ جن کے ہاں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے کہ وہ علمی طور پر اپنے تعصبات، قائم شدہ تصورات اور اس سوچ کو جو محرومی کی سوچ ہے اس کو ایک طرف رکھ کے کچھ دنوں کے لیے، اور ہم نے اس کو نصابات میں ڈھال دیا ہے، آپ مہینہ دیں ہمیں، 2 مہینے دیں، ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ کیا چیز ہے جو ڈسکور ہو کے آئی ہے
اور یہ چیز کو ہمارا اثاثہ یا ہماری عصبیت یا ہمارا مسلکی شناخت نہیں ہے، یہ اللہ کے دین کی نصرت کا معاملہ ہے، اور اللہ کا دین سر بلند سرخرو ہوگا تو آپ کی بھی عزت افزائی ہوگی، ہماری بھی عزت افزائی ہوگی۔